اسٹوئسزم فار جینس، مشکل وقت میں جذبات کو کیسے کنٹرول کریں۔ کیا آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ آج کل جینس والے بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں؟ فون پہ اسکرول کرتے ہیں، ایک ریل دیکھتے ہیں اور دل میں غصہ آ جاتا ہے، کوئی کمنٹ کرتا ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے، اگر جاب نہیں مل رہی تو بہت ڈر لگتا ہے، بریک اپ ہو جاتا ہے تو دن بھر وہی بات سوچتے رہتے ہیں، ایگزام فیل ہو گیا تو کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس اب سب ختم ہو گیا ہے۔ اگر کوئی تانا دے دے یا کوئی بری بات بول دے تو ہم اس کو دل سے لگا لیتے ہیں، روتے ہیں، خود کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ یہ سب جذبات، غصہ، ڈر، اداسی بہت تیز آ جاتے ہیں اور کنٹرول باہر ہو جاتا ہے ہم سے۔ ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ اور میں بار بار ملتے رہیں اچھے اور انفارمیٹیو ٹاپکس کے ساتھ جو ہماری ڈیلی لائف کو آسان بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ اسٹوئسزم فار جینس ہوتا کیا ہے۔ اسٹوئسزم ایک پرانی فلسفی ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی کو پرسکون اور مضبوطی کے ساتھ کیسے جیا جا سکتا ہے اور ہم اپنے جذبات کو کیسے قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ اور جینس کا مطلب ہے کہ 1997 سے 2012 کے بیچ جو لوگ پیدا ہوئے، جن کی ایج آج لگ بھگ 15 سے 29 سال کے بیچ فال کرتی ہے، ان لوگوں کو جینس بولتے ہیں۔ دیکھا جائے تو آج کے اس وقت میں جو جینس ایک بہت ہی ہارڈ سچویشن سے گزر رہے ہیں، جیسے سوشل میڈیا اسکرولنگ، غصہ، کسی چیز کا نہ ملنا، بہت بڑے ڈریمز ہیں، اینزائٹی، ڈپریشن وغیرہ وغیرہ۔ جذبات اتنے ہیں کہ خود کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جذبات کنٹرول کرنا بالکل پاسبل ہے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک پرانی سوچ ہے جو 2000 سال پہلے شروع ہوئی تھی، اس کا نام ہے اسٹوئسزم۔ یہ سوچ کہتی ہے کہ مشکل وقت میں آپ کے جذبات آپ کے کنٹرول میں ہیں، آپ ان کو روک سکتے ہیں، آپ چاہو تو ان کو چھوٹا بنا سکتے ہو۔ اور یہ صرف بات نہیں ہے، سائنس اور سائیکالوجی نے بھی اس کو پروو کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ بالکل سمپل ورڈز میں بتاؤں گی کہ ہم اسٹوئسزم کیسے یوز کر کے مشکل وقت میں جذبات کنٹرول کر سکتے ہیں، خود کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ جو چیزیں میں بتانے جا رہی ہوں، اگر آپ اپنی لائف میں یہ اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی آپ فیل کریں گے کہ اندر سے مضبوطی آ رہی ہے، آپ ٹوٹیں گے نہیں، آپ اسٹرانگ بنیں گے۔ پہلے یہ سمجھیں کہ اسٹوئسزم کیا ہے۔ اسٹوئسزم ایک طریقہ ہے زندگی جینے کا۔ یہ کہتا ہے کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے، جیسے دوسروں کی باتیں، پیسہ، ہیلتھ، فیوچر، لیکن آپ اپنی سوچ اور اپنے ری ایکشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جذبات بھی اسی سوچ سے آتے ہیں، اگر آپ سوچ بدلیں گے تو جذبات بھی بدل جائیں گے۔ جینس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وقت میں سوشل میڈیا ہمارے دماغ کو ہر سیکنڈ اٹیک کر رہا ہے۔ کہ ایک رپورٹ کے مطابق جینس میں 46% لوگوں کو مینٹل ہیلتھ کی پرابلم ہے، جیسے اینزائٹی اور ڈپریشن۔ فون ایڈکشن سے صرف سستی خوشی ملتی ہے جو جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کانسٹنٹ خوشی ڈھونڈیں، اس لیے ریئل مشکل وقت میں جذبات تیز ہو جاتے ہیں۔ لیکن اسٹوئسزم اور کنجنائٹیو بیہیویئرل تھراپی دونوں ایک ہی بات کہتے ہیں، جذبات ایونٹس سے نہیں، آپ کو سوچ سے آتے ہیں۔ سائیکالوجی میں اس کو پروو کیا گیا ہے۔ اسٹوئک ویک کی ریسرچ میں لوگوں نے بتایا کہ نیگیٹو جذبات جیسے غصہ اور ڈر 18% تک کم ہوئے اور خوشی بڑھی۔ اب میں آپ کو 4 مین طریقے بتاؤں گی جو اسٹوئسزم میں جذبات کنٹرول کرنے کے لیے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ ہے یہ کہ کنٹرول کے 2 حصوں کو سمجھیں۔ اسٹوئسزم کہتا ہے کہ 2 حصے ہیں، ایک حصہ ہم خود کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ آپ کی
سوچ، آپ کا ریئیکشن، آپ کا ایکشن۔ دوسرا حصہ ہمارے کنٹرول میں نہیں، یہ باہر کی چیز ہے۔ مشکل وقت میں پہلا یہ پوچھیں خود سے، یہ جذبات کس چیز سے آ رہے ہیں؟ کیا یہ میرے کنٹرول میں ہیں کہ نہیں؟ مان لیں آپ نے انسٹاگرام پر پوسٹ کیا اور کوئی نیگیٹو کمنٹ کر گیا، آپ کو غصہ آ گیا، دل میں اداسی آ گئی۔ اب اسٹوئک طریقہ یہ ہے، خود سے پوچھیں کہ کمنٹ دینا اس کے کنٹرول میں تھا، لیکن میرا غصہ میرے کنٹرول میں ہے۔ اس کمنٹ کو اگنور کریں اور اپنے نیکسٹ پوسٹ پہ فوکس کریں۔ اگر یہیں رونا دھونا کرنے بیٹھ جائیں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ یہ چیز سمجھیں، یہ سمپل شفٹ سے جذبات کم ہو جاتا ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے، کانجنائٹو بیہیویئر تھراپی کا کور ہے، یہاں لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس کو پکڑو اور بدلو۔ اسٹوئک ٹریننگ کے سٹڈیز میں لوگوں نے سٹریس کے ٹائم بیٹر ایموشنل کنٹرول دکھایا، کیونکہ وہ صرف اپنے کنٹرولیبل پہ فوکس کرتے ہیں، جو چیزیں ان کے کنٹرول میں ہیں۔ دماغ کا وہ حصہ جو فیصلہ لیتا ہے مضبوط ہوتا ہے، اور وہ حصہ جو ڈر اور غصہ کرتا ہے کم ایکٹیو ہوتا ہے۔ روز صبح 2 منٹ بیٹھیں اور لکھیں، آج کیا میرے کنٹرول میں ہے؟ یہ عادت بنائیں۔ 21 دن میں آپ نوٹس کریں گے چھوٹی باتوں پہ غصہ کم آ رہا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ جو ہوتا ہے، اس کو ایکسپٹ کریں اور سیکھیں، اور اپنی قسمت سے پیار کریں۔ مشکل جذبات کو روکنے کی کوشش مت کریں، ان کو ایکسپٹ کریں اور پوچھیں، اس سے میں کیا سیکھ سکتا ہوں؟ سپوز آپ کا بریک اپ ہو گیا، بہت اداسی اور ڈر آ رہا ہے کہ میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ اب اسٹوئک طریقہ یہ ہے، ایکسپٹ کریں کہ یہ ہوا، پھر سوچیں اس سے میں سیکھا کہ اصلی ریلیشن شپ میں کیا چاہیے تھا، کہاں کمی رہی، اگلی بار بہتر چوز کریں گے۔ اس طرح کی سوچ سے اداسی چھوٹی ہو جاتی ہے اور آپ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سائیکالوجی میں اس کو ایکسیپٹنس کہتے ہیں۔ اسٹوئک ویک کی ریسرچ میں لوگوں نے نیگیٹو چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا پریکٹس کیا، ان کی اینزائٹی اور نیگیٹو جذبات 12 سے 18% تک کم ہو گئے، کیونکہ جب آپ ایکسیپٹ کرتے ہو تو سٹریس ہارمون کم ہوتا ہے، دماغ ریلیکس ہو جاتا ہے۔ ایک اسٹڈی میں اسٹوئک ایکسرسائزز کرنے والے لوگوں کی ریومینیشن بھی کم ہوئی۔ تیسرا طریقہ، موت کو یاد رکھیں، مطلب یہ یاد رکھیں کہ ایک دن سب ختم ہوگا، کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے۔ اس سے آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کم رونا دھونا کریں گے۔ یہ نیگیٹو نہیں، یہ جذبات کو چھوٹا بناتا ہے۔ سپوز آپ ایگزام میں فیل ہو گئے اور دل میں بہت ڈر اور اداسی ہو گئی، تو اب اسٹوئک طریقہ یہ ہے کہ سوچو ایک دن میں نے مر جانا ہے۔ ایگزام فیل زندگی کا اینڈ نہیں، یہ صرف ایک چھوٹی چیز ہے۔ اس سوچ سے ڈر کم ہوتا ہے اور آپ پھر سے پڑھنے بیٹھ جاتے ہو۔ سائنس یہ کہتی ہے، اس طرح یہ پریکٹس دماغ کو پریزنٹ میں رکھتی ہے۔ نیورو سائنس میں پتہ چلا ہے کہ موت یاد رکھنے سے ڈسٹریکشنز کم ہوتی ہیں اور فوکس انکریز ہوتا ہے۔ جینز میں جو ڈر ہے وہ اس سے کم ہوتا ہے، کیونکہ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ٹائم لیمیٹڈ ہے۔ اس کے بعد چوتھا طریقہ ہے، اپنے اوپر کنٹرول رکھو۔ یہ اسٹوئسزم کی ایک بڑی اچھی عادت ہے، مطلب جذبات آنے پہ ترنت ریئیکٹ مت کریں، آگ بگولا مت ہو، تھوڑا پاز لیں، سوچیں اور پھر ریئیکشن دیں۔ اس سے فیملی میں فائٹ ہو گئی، غصہ آ گیا اور بولنے کو من کیا تو آپ بولتے ہو جو منہ میں آیا۔ اسٹوئک طریقہ یہ ہے کہ 10 تک گنیں، پاز لیں، پھر سوچیں میرا غصہ کنٹرول میں ہے، میں اب کاملی بات کروں گا۔ یہاں سے فائٹ چھوٹی ہو جاتی ہے اور بعد میں پچھتاوا نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو پریکٹیکل ایکسرسائزیں بتاتی ہوں جو آپ روز کر سکتے ہیں۔ یہ جینس کے لیے بہت ایزی ہیں۔ پہلی ایکسرسائز، لکھیں، ہر رات 5 منٹ لکھیں، آج کون سا جذبات تیز تھا، اس کے پیچھے کیا ریزن تھا، کیا سوچ تھی، کیا آپ اس سوچ کو بدل سکتے تھے۔ اس طرح یہ سب لکھنے سے آپ اپنے جذبات کو سمجھ جائیں گے اور خود کو مضبوط کر لیں گے۔
دوسری ایکسرسائز ہے نیگیٹو ویژولائزیشن. دن میں 3 منٹ بیٹھیں اور سوچیں آج سب سے بری چیز کیا ہو سکتی ہے جس سے آپ کا فون خراب ہو جائے. پھر ایکسیپٹ کریں, اس سے ریئل مشکل میں ڈر کم لگتا ہے. چوتھی ایکسرسائز ہے والنٹری ڈسکمفرٹ. روز ایک چھوٹی مشکل لو, جیسے کولڈ شاور لیں یا فون 1 گھنٹہ بند رکھیں. اس طرح پریکٹس سے آپ چھوٹے جذباتوں کو ہینڈل کرنا سیکھ جاتے ہیں. یہ سب ایکسرسائزز کرنے سے آپ کا دماغ بدلتا ہے. نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں اس کو. دماغ نئی عادتیں سیکھتا ہے. دماغ کا وہ حصہ جو فیصلہ لیتا ہے مضبوط ہوتا ہے. جذبات کنٹرول میں آتے ہیں. اب کچھ ریئل میں ایگزامپلز دوں گی. اچھا, یہ کام کوئی مشکل کام نہیں ہے, آپ بھی کر سکتے ہیں. شروع میں مشکل لگے گا, دماغ پرانی عادتوں کو چھوڑنا نہیں چاہے گا, لیکن روز اگر تھوڑا کرو گے 21 دن بعد فرق دکھے گا. اگر ایک دن مس ہو تو خود کو معاف کر دو اور پھر سے شروع کر دو. میں سبھی جینز سے یہ کہوں گی کہ آپ لوگ دنیا کے سب سے سمارٹ اور اویئر جنریشن ہیں, لیکن سوشل میڈیا نے جذبات کو ویک بنا دیا ہے. اسٹوئسزم آپ کو واپس مضبوط بنائے گا. یہ کہتا ہے آپ ٹوٹے ہوئے نہیں ہو, آپ ابھی بن رہے ہو. ہر مشکل جذبات ایک ٹیچر ہے. ہر درد آپ کو اسٹرانگ بنا رہا ہے. آج سے شروع کریں. صبح کنٹرول کی لسٹ بنائیں, رات کو لکھیں, پاز پریکٹس کریں. آپ فیل کریں گے اندر سے چین آ رہا ہے, سکون آ رہا ہے. آپ ریئیکشنز کنٹرول کر رہے ہیں, آپ لائف کو جیت رہے ہیں. یہ صرف ایک ویڈیو نہیں ہے بلکہ یہ آپ کو جگانے کے لیے ہے. کمنٹ میں ضرور لکھیں میں اسٹوئک ہوں, اور بتائیں آج سے آپ کا پہلا سٹیپ کیا ہوگا. اپنے جینز دوستوں کو شیئر کریں, ساتھ میں اسٹرانگ بنیں. اسٹوئسزم سیکھیں, روز اپلائی کریں. مشکل وقت میں جذبات کو کنٹرول کریں. آپ انبریکیبل بن سکتے ہیں. آپ اپنی لائف کو کنٹرول میں لا سکتے ہیں. امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تھینک یو سو مچ. اپنے جذبات کو مضبوط بنائیں, اسٹے اسٹرانگ, اپنی زندگی کو جیتیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.